بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم پیغمبر خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لاوی کی نسل میں سے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 500 سال کا وقفہ بنتا ہے۔ ان کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام نجیب یا فاہیہ تھا، جس میں اختلاف ہے، اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جب ان کی والدہ نے انہیں صندوق میں بند کر کے دریا کے حوالے کر دیا تو وہ تیرتا ہوا فرعون کے محل کے پاس جا پہنچا۔ فرعون نے اس صندوق کو پانی اور درخت کے درمیان پایا تھا، اسی وجہ سے ان کا نام موسیٰ رکھا گیا، کیونکہ قبطی زبان میں پانی کو مو اور شجر کو سا کہتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ حق تعالی نے 4 پیغمبروں کو شمشیر اور جہاد کے لیے منتخب کیا: حضرت ابراہیم، حضرت داؤد، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح خاندانوں میں سے 4 خاندانوں کو منتخب کیا، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ خدا نے آدم و نوح اور آل ابراہیم علیہ السلام اور آل عمران علیہ السلام کو تمام عالم پر برگزیدہ کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے 12 بیٹے، جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی خواہش پر مصر آ گئے اور وہیں آباد ہو گئے۔ رفتہ رفتہ ان کی تعداد بڑھتی گئی اور وہ ایک بہت بڑا قبیلہ بن گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام 17 سال مصر میں رہنے کے بعد 147 سال کی عمر میں وفات پا گئے، اور کچھ مدت کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام بھی 110 سال کی عمر میں اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ تب اس ملک کی حکومت دوسرے بادشاہوں کے قبضے میں چلی گئی، جنہیں فرعونہ کہا گیا۔ فرعونہ جمع ہے فرعون کی۔ واضح رہے کہ فرعون ایک خاص شخص کا نام نہیں ہے، بلکہ مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ جس طرح ایران کے بادشاہ کو کسریٰ، روم کے بادشاہ کو ہرقل اور قیصر، حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی، یمن کے بادشاہ کو طبع اور ترک کے بادشاہ کو خاقان کہا جاتا تھا۔ سارے قبطی پہلے فرعون کی نسل در نسل سے تھے، جس کا نام ولید بن مصعب بن ریان تھا۔ کئی صدیاں اسی طرح گزریں اور ان میں بنی اسرائیل ایک قابل توجہ گروہ کی حیثیت سے ابھرے۔ ان کی تعداد بہت بڑھ چکی تھی اور اس میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ فرعون بنی اسرائیل کی تعداد میں روز افزوں اضافے کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ اس نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ حکومت مصر کے دشمنوں کے ساتھ مل کر ملک کے لیے ایک خطرہ بن جائیں۔ اس بنا پر اس نے بنی اسرائیل کے لیے مشکلات پیدا کرنے اور ان پر پابندیاں عائد کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر اس نے اپنے اس فیصلے کو عملی جامہ پہنایا اور بنی اسرائیل پر سختیاں کرنا شروع کر دیں، اور طرح طرح کے ہیلے بہانوں سے ان کے لیے مشکلات کھڑی کر دیں۔ بنی اسرائیل سے جبری مشقت کے دشوار ترین کام لیے جاتے تھے۔ کسی سے ذاتی خدمت لی جاتی، کسی سے کھیتی باڑی کرائی جاتی، اور کسی سے گارا اور اینٹ کا کام لیا جاتا، اور جو کام کرنے کے قابل نہ ہوتا تھا اس سے بھاری بھرکم جزیہ وصول کیا جاتا تھا، جس کے ادا نہ کرنے پر اسے سخت سزا دی جاتی تھی۔ اور ان سب مظالم میں سے سب سے بڑا ظلم یہ تھا کہ ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا جاتا اور بیٹیوں کو خدمت گزاری کے لیے زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا۔ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کی کیا وجہ تھی؟ اس کے بارے میں ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ ایک بار فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی جانب سے آگ کا ایک زبردست شعلہ آیا، جس نے مصر کے قبطی خاندان کے تمام گھروں کو جلا کر بھسم کر دیا، مگر بنی اسرائیل کے گھروں کو کوئی گزند نہیں پہنچا۔ جب اس نے معابروں اور کاہنوں سے اپنے اس خواب کی تعبیر دریافت کی تو انہوں نے اسے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا، جس کے ہاتھ سے تو بھی تباہ ہوگا
اور تیری سلطنت بھی برباد ہوگی۔ فرعون نے اس حادثے کی پیش بندی کرنا چاہی اور اپنے اہلکاروں کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا بھی پیدا ہو وہ اسے مار ڈالیں اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیں۔ اس طرح اس نے بنی اسرائیل کے بے شمار لڑکوں کا قتل کروایا۔ اس کا خیال تھا کہ اس طرح وہ تقدیر خداوندی کے آگے بند باندھ دے گا اور حکم الہی کو جاری نہیں ہونے دے گا۔ تاہم پروردگار عالم کو یہی منظور تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے ہی خطرناک ماحول میں پیدا ہوں اور ان کے ہاتھوں فرعون کی سلطنت نیست و نابود ہو کر رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ گھر میں بیٹھی تھیں کہ ان کو درد ذا شروع ہو گیا۔ تب دایا کو بلایا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، لیکن ان کی ولادت کو پوشیدہ رکھا گیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ خبر فرعون اور اس کے اہلکاروں تک پہنچ جائے اور موسیٰ علیہ السلام کی زندگی خطرے میں پڑ جائے۔ چند دن اسی طرح گزر گئے جن میں فرعون کے جاسوس بنی اسرائیل کے گھروں کی تلاشی لیتے رہے اور جو لڑکا بھی انہیں ملا اسے قتل کر دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ ان حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کرنا بڑا مشکل کام تھا۔ اس موقع پر خدا نے ان کی والدہ کو یہ ترکیب سمجھائی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھیں، اس پر تارکول لگائیں اور اسے دریائے نیل میں ڈال دیں تاکہ خدا کا فرمان جاری ہو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایک صندوق تیار کروایا، اپنے پیارے بیٹے کو اس میں لٹایا اور بڑی حسرت کے ساتھ نیل کی لہروں کے سپرد کر دیا۔ پھر یہ چھوٹی سی کشتی نیل کے پانی پر تیرنے لگی اور ہر دوسری جگہ کو چھوڑتی ہوئی فرعون کے محل کے پاس آ پہنچی۔ تب شاہی ملازموں نے اسے دریا سے نکال لیا اور فرعون کے پاس لے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن دور سے اس پر نظریں جمائے ہوئے تھیں کہ دیکھیں اس صندوق اور بچے پر کیا گزرتی ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ صندوق فرعون کے محل میں پہنچا دیا گیا ہے تو وہ بے حد پریشان ہوئیں، لیکن خدائے تعالیٰ کی لامحدود رحمت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اپنا سایہ ڈالا اور اس کی مہربانی سے وہ ہر طرح کی تکلیف سے محفوظ رہے۔ جب بچے کو فرعون کے پاس لایا گیا تو اس نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی وہ بچہ ہو جو اس کی سلطنت کے لیے خطرہ بن جائے۔ چنانچہ اس نے اس بچے کو مارنے کا حکم دے دیا۔ جب فرعون نے بچے کو مار ڈالنے کا حکم دیا تو اس کی بیوی نے آگے بڑھ کر کہا، اس خوبصورت لڑکے کو قتل نہ کرو، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، ممکن ہے کہ آگے چل کر یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو۔ چنانچہ اپنی بیوی کے اصرار پر فرعون بچے کو قتل کرنے سے باز آ گیا، لیکن ان کے لیے ایک پریشانی یہ بنی کہ بچے کا رونا بند نہیں ہو رہا تھا۔ اس پہ بہت سی عورتوں کو اسے دودھ پلانے کے لیے لایا گیا، لیکن اس نے کسی کا دودھ نہ پیا۔ تب موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو سب کچھ دیکھتی چلی آ رہی تھیں وہ وہاں پہنچیں اور کہنے لگیں، کیا تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں ایک ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے رہنے والے تمہارے بچے کو پالیں پوسیں اور اس کے ساتھ بہترین سلوک کریں؟ یہ کہہ کر وہ اپنی والدہ کو دربار میں لے آئیں۔ بچہ ہمک کر ماں کی گود میں آیا اور آرام سے دودھ پینے لگا۔ یوں خدا کا وعدہ پورا ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے پاس پہنچ گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شیر خارگی کا زمانہ ختم ہو گیا تو ان کی والدہ انہیں فرعون کے محل میں چھوڑ آئیں، جہاں فرعون کے خدمتگار ہر وقت ان کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہتے تھے۔ اس طرح انہوں نے اپنے لڑکپن کا زمانہ فرعون کے محل میں بڑے آرام سے گزارا۔ جب وہ جوانی کو پہنچے تو خدائے تعالیٰ نے انہیں علم و حکمت سے نوازا اور نبوت کے منصب پر فائز کیا۔ خدائے تعالیٰ کے احسانات کو مد نظر رکھتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے مظلوموں اور بے کسوں کی مدد اور حمایت کرنے کا عزم کیا۔ انہوں نے طے کر لیا کہ وہ ہر دکھی دل کا دکھ دور کریں گے اور ہر حاجت مند کی حاجت پوری کریں گے۔ وہ بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قبیلہ والے تھے اس وقت فرعون کے ظلم و ستم کے چنگل میں گرفتار تھے اور ان سب کی نگاہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جمی ہوئی تھیں۔
ایک دن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل کو جا رہے تھے، انہوں نے عین راستے میں دیکھا کہ دو شخص آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک فرعون کی قوم کا آدمی تھا اور دوسرے کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ اس اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا تو وہ اس کی حمایت میں آگے بڑھے اور فرعونی کے سر پر ایک مکہ جڑ دیا۔ اتفاق کی بات کہ مکہ لگتے ہی فرعونی زمین پر گر گیا اور اس کی روح قفص عنصری سے پرواز کر گئی۔ دوسرے دن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی راستے سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہی اسرائیلی ایک اور فرعونی سے دست و گریبان ہے۔ جب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو کل کی طرح آج بھی ان سے مدد طلب کی۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ تم ایک سرکش اور جھگڑالو آدمی ہو۔ تاہم وہ اس کی مدد کے لیے آگے بڑھے، لیکن وہ اسرائیلی یہ سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام خود اسے پیٹنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ وہ کہنے لگا، اے موسیٰ علیہ السلام، کیا تم مجھے بھی ویسے ہی قتل کر دینا چاہتے ہو جیسے کل تم نے ایک اور آدمی کو قتل کیا تھا؟ اس جملے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان خطرے میں ڈال دی اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اس فرعونی کا قاتل کون ہے۔ چنانچہ مقتول کے ورثاء کو جو قاتل کو تلاش کر رہے تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرانے اور سزا دلانے پر آمادہ ہو گئے۔ تاہم اس موقع پر بھی اللہ کی رحمت موسیٰ علیہ السلام کے شامل حال ہوئی، اور فرعون کا خزانچی جو ایک مومن تھا لیکن اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھے ہوئے تھا، وہ فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، اے موسیٰ علیہ السلام، یہ قوم آپ کو قتل کرنے کے درپے ہے، اس لیے میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ جتنی جلد ہو سکے اس شہر سے نکل جائیں اور فرعونیوں کے ہاتھ سے اپنی جان بچا لیں۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے اس خزانچی کے کہنے پر مصر کو چھوڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کی کوئی تیاری کیے یا کھانے پینے کا سامان ساتھ لیے بغیر خوف اور پریشانی کے عالم میں شہر سے نکل کھڑے ہوئے۔ وہ سخت بھوک اور پیاس کی حالت میں بیابانوں میں تنہا چل رہے تھے۔ آخر کئی دن رات کے سفر کے بعد وہ مدین کے ایک کنویں پر آ پہنچے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ کچھ چرواہے کنویں کے کنارے واقع درخت کے نیچے جمع ہیں اور اپنی بھیڑوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی دیکھا کہ دو لڑکیاں اپنی بھیڑیں لیے کنویں سے دور کھڑی ہیں اور ان کو کنویں کے نزدیک جانے سے روکے ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لڑکیوں کے پاس گئے اور پوچھا، آپ اپنی بھیڑوں کو پانی کیوں نہیں پلا رہی؟ انہوں نے جواب دیا، ہم اس انتظار میں ہیں کہ جب مرد اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جائیں تو پھر ہم اپنی بھیڑوں کو پانی پلائیں گی۔ ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، وہ اتنا کام کرنے کی ہمت نہیں رکھتے، اس لیے ہمیں یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کنویں کے کنارے پہنچے، ڈول پکڑا اور ان لڑکیوں کی بھیڑوں کو پانی پلایا اور پھر درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ یہ وہ وقت تھا کہ انہیں سخت بھوک لگ رہی تھی، اس لیے انہوں نے خدا سے مدد مانگی اور اس کی بارگاہ میں اپنی حاجت بیان کی۔ ابھی لڑکیوں کو گئے ہوئے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ان میں سے ایک واپس آئی اور کہنے لگی، میرے والد نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ آپ نے ہمارے لیے پانی پلانے کی جو تکلیف اٹھائی ہے آپ کو اس کا معاوضہ دیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر کی جانب چل پڑے جو ان لڑکیوں کے والد تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کی آپ بیتی دریافت کی اور جب انہیں تمام حالات کا پتہ چل گیا تو کہا، اب تمہیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ سرزمین فرعون کی سلطنت سے باہر ہے اور تم یہاں ان لوگوں کے شر سے محفوظ ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے کہا، بابا جان، اس جوان کو اپنی مدد کے لیے ملازم رکھ لیجئے، کیونکہ یہ ایک طاقتور اور امانت دار شخص ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، اس کے طاقتور ہونے کے متعلق تو تمہیں اس وقت پتہ چلا ہوگا جب اس نے کنویں سے پانی نکالا تھا، لیکن تمہیں یہ اندازہ کیوں کر ہوا کہ وہ ایک امانت دار شخص بھی ہے؟ لڑکی نے کہا، جب میں اسے گھر لا رہی تھی تو اس نے مجھ سے کہا، میں آگے آگے چلتا ہوں اور تم میرے پیچھے رہ کر مجھے راستہ بتاتی رہو۔
پھر یہ کہا کہ ہم ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس کے افراد عورتوں کے وضع قطع پر نگاہ نہیں ڈالتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنی بیٹی کا استدلال پسند آیا اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، میں اپنی ایک بیٹی صفورہ کا نکاح تم سے کر دینا چاہتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم 8 سال تک میرے ہاں رہ کر میری بھیڑیں چراؤ گے، اور اگر تم چاہو تو 10 سال تک بھی رہ سکتے ہو، لیکن یہ تمہاری مرضی پر منحصر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو اپنے آپ کو اس علاقے میں تنہا اور اجنبی محسوس کر رہے تھے، انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی یہ بات مان لی اور ان کی دامادی کا فخر حاصل کر لیا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی بھیڑیں چرانے کا کام بھی سنبھال لیا۔ جب 10 سال کی مدت پوری ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی دی ہوئی بھیڑیں اکٹھی کیں اور اپنی بیوی کو لے کر اپنے خاندان والوں کو ملنے مصر روانہ ہو گئے۔ ایک ٹھنڈی رات میں کہ جب تیز ہوا چل رہی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے اور شدید سردی نے ان میاں بیوی کو سخت پریشان کر دیا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اچانک ہی دور سے آگ دکھائی دی اور انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، میں اس آگ کی طرف جاتا ہوں، ممکن ہے اس وسیلے سے ہمیں صحیح راستے کا پتہ چل جائے، یا کم از کم سردی سے بچنے کے لیے میں تھوڑی سی آگ ہی لے آؤں۔ یہ کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کی طرف چل پڑے۔ جب وہ اس جگہ پر جو کہ طور سینا کا مقام تھا پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ آگ ایک سرسبز درخت پر روشن ہے، لیکن نہ تو اس سے درخت جلتا ہے، نہ آگ بجھتی ہے، اور نہ وہاں کوئی بشر نظر آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران کھڑے آگ کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اچانک ایک آواز بلند ہوئی، اے موسیٰ، میں تمہارا پروردگار